جی السلام علیکم۔ آج ہم عبداللہ حسین کے ناول اداس نسلے کا فکری جائزہ یعنی موضوعاتی جائزہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں نے اس کے کرداروں اور اس کے فنی جائزے پر ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ بہت ہی آسان ہے، توجہ کے ساتھ سن لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لیجئے۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے۔ اداس نسلیں فکری جائزہ۔ اداس نسلیں بیک وقت سیاسی، سماجی، معاشرتی، نفسیاتی اور تاریخی ناول ہے۔ اس ناول میں 1913 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک کے مختلف واقعات کا حال پیش کیا گیا ہے۔ اس ناول میں عبداللہ حسین نے ہندوستان کی پوری تاریخ کو لپیٹ لیا ہے۔ ذیل میں اس کے اہم موضوعات پر مفصل بحث ہو چکی ہے۔ تو جو سب سے پہلا موضوع انہوں نے زور دیا ہے جس پر وہ ہے جاگیردارانہ نظام۔ اس ناول میں عبداللہ حسین نے ایک کردار روشن آغا کے ذریعے پورے ہندوستان کے جاگیرداروں کی زندگی سے پردہ اٹھایا ہے کہ کس طرح یہ طبقہ ناداروں، مفلسوں اور کسانوں کا استحصال کر رہا تھا۔ کسان جو رات کی تاریکی میں بیل لے کر کھیتوں کا رخ کرتے اور سارا دن کھیتوں میں کام کر کے تھکے خارے گپ اندھیرے میں واپس اپنے گھروں کو لوٹتے، لیکن پھر بھی ان کے پاس پیٹ پالنے کے لیے اناج نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اس کے برعکس جاگیرداروں کو گھر بیٹھے دنیا کی تمام سہولتیں اور آرائش کا سامان میسر تھا۔ ان کے منشی ہر مہینے آ کر کسانوں سے زبردستی خراج وصول کرتے تھے، ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ناول میں عبداللہ حسین نے لکھا ہے کہ ایک بار روشن آغا نے موٹر خریدا کار، تو ان کے منشی کسانوں سے موٹرانہ یعنی موٹر کا ٹیکس حاصل کرنے کے لیے کسانوں کے گھروں تک پہنچے اور ان سے زور زبردستی موٹرانہ وصول کرتے تھے۔ تو یہ حد تک جاگیردارانہ نظام کا اثر تھا ہندوستان میں۔ دوسرا جو موضوع انہوں نے جس پر زور دیا ہے وہ پہلی جنگ عظیم کے فسادات ہیں۔ اس ناول میں عبداللہ حسین نے پہلی عالمی جنگ کا ذکر بھی کیا ہے کہ کس طرح انگریز سرکار ہندوستانیوں کو زبردستی اپنی فوج کا حصہ بناتے ہیں اور ان سے لاریاں اور ٹرک بھر کے اپنے بارکوں میں لے جاتے ہیں اور پھر ٹریننگ کے بعد ان کو جنگ کے محاذ پر بیچ دیتے ہیں، جہاں پر یہ غریب سینوں پر گولیاں کھا کر موت کی آغوش میں چلے جاتے تھے، یا پھر ان کا ہاتھ پاؤں کٹنے کے بعد یعنی اپاہج ہونے کے بعد واپس انہیں اپنے گھر بیچ دیا جاتا تھا۔ اس ناول میں عبداللہ حسین نے جنگ عظیم کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے جیسے وہ سامنے بیٹھے خود اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہا ہو۔ واقعہ جلیانوالہ کا ذکر بھی اس ناول میں موجود ہے۔ اس ناول میں ناول نگار نے ایک مچھلی فروش کی زبانی جلیانوالہ باغ کا خوفناک واقعہ پیش کیا ہے، جن میں انگریزوں نے ہندوستانیوں کا انتہائی بے دردی سے قتل عام کیا۔ لوگوں کو سانپوں کی طرح رینگتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس ناول میں اس سانحے میں اتنا قتل عام ہوا کہ لاشوں سے نالیاں، گلیاں اور میدان بھر گئے۔ یہ سزا آزادی کی دی گئی تاکہ کوئی آزادی کا نام نہ لے سکے۔ معاشرتی مسائل اور سرمایہ دارانہ نظام۔ اس ناول میں فرد کے معاشرتی مسائل اور سرمایہ دارانہ نظام کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس ناول میں کارخانوں کی زندگی، مزدوروں کے مشکلات، ہڑتالیں اور ناکہ بندی وغیرہ کو علی ایک کردار کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ سرمایہ دار گاؤں سے آ کر بھرتی ہونے والے مزدوروں سے جانوروں کی طرح کام لیتے تھے اور اس کے بدلے انہیں قلیل یعنی بہت کم اجرت دی جاتی تھی۔ مزدور سارا دن کام کرتے تھے، مکانوں کے لیے سیمنٹ بناتے تھے، کپڑا بناتے تھے، بجلی پیدا کرتے تھے، لیکن ان مزدوروں کے گھر کچے یا بند ڈبے ہوتے تھے۔ ان کے مکان تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے اور جب اپنے حقوق کے لیے یہ مزدور آواز اٹھاتے تھے تو انہیں پولیس اور غنڈوں کے ذریعے زدوکوب کر دیتے تھے۔
ہجرت کے فسادات۔ اس ناول کا جو سب سے اہم موضوع ہے وہ ہجرت کے فسادات ہے۔ اس ناول میں عبداللہ حسین نے 1947 عیسوی یعنی آزادی کے بعد ہجرت کے فسادات کی کہانی دردناک الفاظ میں بیان کی ہے۔ انگریز جب ہندوستان کا بٹوارہ کر کے چلے جاتے ہیں تو ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات جنم لیتے ہیں۔ شہر ویران اور گاؤں راکھ کا ڈھیر بن جاتے ہیں، بچے قتل کیے جاتے ہیں، عورتیں اغوا کر دی گئی اور ان کی عزتوں کو لوٹنے کے بعد انہیں قتل کر کے ان کی ننگی لاشیں سڑکوں پر پھینک دیے جاتے تھے۔ ریل گاڑیاں انسانوں کی لاشیں لیے پھر رہی تھی، ہر طرف قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا اور مذہب اور سیاست کے نام پر کشت و خون کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ عبداللہ حسین نے اعلیٰ فن کا ثبوت دیتے ہوئے ان تمام خونی واردات کو ان الفاظ کے سانچے میں سموئے جس سے قاری تمام مناظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، اس کے فکر پر ہم نے گفتگو کی، اداس نسلیں کے فکر پر۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آ چکی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔